بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تفسیر کا آج کا یہ درس جو ہے، جسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو سورہ حمد کی شروعاتی بحث میں ہے، اور اس تمہیدی بحث میں ہم نے پچھلے جلسے میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کیا عظمت اور مقام ہے سورہ حمد کا اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں. اور اسی نقطۂ نگاہ کو ہم نے واضح کیا تھا کہ یہ سورہ بڑی عظمت کا حامل ہے، اور یہ سورہ پورے قرآن کے برابر ہے اور ہم پہ اللہ ہیں. آج ہم اس کے بعد ناموں کے سلسلے میں ہمیں بتایا کہ اس کے بہت سارے القاب، بہت سارے اسما ہیں، جس میں سے ہم کچھ ناموں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں یہاں پہ. اگرچہ نام اور القاب اس کے بسیار ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ القاب ایسے ہیں کہ جن کی وضاحت بہت ہی ضروری ہے. جیسے ان میں سے ایک لقب اور ایک نام سورہ حمد کا جو معروف بھی ہے، اور یہ دو نام بہت ہی اہم ہیں. اور فریقین کی روایت میں نقل ہوا، ایک ام الکتاب ہے اور دوسرا ام القرآن ہے. یعنی قرآن کی یا قرآن کتاب کی بھی اس سے کہا گیا ہے. اور یہ اس غرض سے کہا گیا ہے کہ چونکہ پورے اسلامی معارف جو ہے، وہ اسلامی معارف 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک مبدأ شناسی، معاد شناسی اور رسالت شناسی. مبدأ، معاد اور رسالت، یہ تینوں چیزیں سمیٹ کے سورہ حمد میں بیان ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ فرمایا، امیر کائنات سے مروی ہے کہ رحم اللہ عمران علم من عین وفی عین الی عین، کہ مرحوم ہے وہ شخص، اللہ کی رحمت ہے اس پہ نازل ہوتی ہے کہ جو یہ جانتا ہو کہ میرا مبدأ کیا ہے، میرا مقصد اور میری معاد کیا ہے، اور میں اس وقت کہاں پہ ہوں، کیا رسالت ہے میری، اور کون سے ہدایت کے راستے کو مجھے چننا ہے. یہ 3 اصول زندگی کے، یہ 3 حصے ہیں در واقع جن میں انسان زندگی گزارتا ہے. لہٰذا ان تینوں حصوں میں فاتحۃ الکتاب یا ام الکتاب یا سورہ حمد جسے کہا گیا ہے، ان تینوں چیزوں میں تینوں چیزوں پر مشتمل ہے. ابتدا میں اس کا آغاز مبدأ جو اس میں ربوبیت الہی کے بارے میں بحث کی گئی ہے، اور اسی طرح سے صفات جمالی پروردگار کے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کی طرف اشارہ ہوا ہے، جو اللہ کے مبدأ کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد مالکی یوم الدین میں حقیقت میں وہ معاد کی طرف اشارہ ہے. بس مبدأ اور معاد بھی بیان کیا گیا ہے. اور وہ دن مالکی یوم الدین وہ دن ہے جس دن اللہ کی حکومت کا یعنی جو حقیقت ہے وہ آشکار اور روشن ہو جائے گی. اور آخری حصے میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ عبادت اور استعانت، یعنی نصرت و عبادت فقط مخصوص ہے اللہ سے، اور خداوند سبحانی ہے کہ جو انسان کو راہ مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. لہٰذا ہم آخر میں درخواست بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اس سورے میں کہ اللہ ہمیں راہ ہدایت پہ گامزن رکھے اور راہ ضلالت سے ہمیں نجات دے. لہٰذا ایاک نعبد سے لے کے ولا الضالین تک کا یہ جو حصہ ہے، در واقع یہ وہی تیسرا حصہ ہے. پہلے مبدأ، پھر معاد، اور اس مبدأ اور معاد کے بیچ کا جو سفر ہے وہ 2 حالتوں سے خارج نہیں ہے. یا تو وہ راہ ہدایت پہ ہوگا انسان جو اس مسیر کو طے کرتا ہے، یا پھر راہ ضلالت پر ہوگا. لہٰذا اس میں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو نور وحی الہی کے نور سے اور راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس سلسلے میں یہاں پہ ایک قول ہے صدر المتعلہین ملا صدرہ شیرازی کا. وہ فرماتے ہیں کہ سورہ حمد جو ہے وہ فاتحۃ الکتاب ہے، اور سورہ حمد کی نسبت یا سورہ فاتحہ کی نسبت
قرآن کی نسبت بالکل انسان کو، اگر ہمیں انسان اور عالم کا مقایسہ کرنا ہے، انسان اور اس ورلڈ کا مقایسہ کرنا ہے، تو سورہ حمد اور سورہ پورے قرآن اس کی نسبت ایسی ہے جیسے ایک انسان کی نسبت ایک پورے جہاں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہ جہان جو ہے، یہ جہان ایک بہت بڑا انسان ہے، اور خود انسان کے اندر ایک چھوٹا سا جہان ہے۔ اسی طرح سے پورا قرآن ایک عظمت کا مالک ہے، لیکن پورے سورہ حمد کے اندر پورا قرآن سمٹ کے آ چکا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی سورہ قرآن کا اس کی برتری نہیں کر سکتا، اس کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار کھولے ہیں، اپنے اسرار کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس میں مبدأ شناسی، ماد شناسی، علم النفس انسان اس سے استنباط کر سکتا ہے۔ ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم ربانی نہیں ہو سکتا جو اس سورہ کی تفسیر اس طرح سے کرے کہ وہ اس سے علم النفس نہ نکال سکے، اس سے علم معاد شناسی نہ نکال سکے، اس سے علم مبدأ شناسی اسے حاصل نہ ہو سکے۔ بس اس اعتبار سے چونکہ ام الکتاب اور ام القرآن بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ ایک دوسرا لقب یا دوسرا جو نام ہے اس سورہ کا جس کی وضاحت لازم ہے، وہ ہے فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن۔ جیسے وہ ام الکتاب یا ام القرآن تھا، اسی طرح سے دوسرا نام جو ہے فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن ہے۔ بعض مفسرین اور جو علوم قرآن کے ماہرین ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ سورہ بطور کامل ایک ایسا سورہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پہ اترا، نازل ہوا، یعنی ایک مکمل سورہ کی حالت میں۔ اور اس کو یعنی دوسری سوروں کی نسبت اس کو یہ خاصیت ہے، اس کو یہ خوبی ہے کہ یہ اس کلام الہی کا سر آغاز اور سرنامہ سخن قرار پایا۔ لہذا قرآن اسی سے آغاز ہوتا ہے، چونکہ قرآن اسی سے آغاز ہوتا ہے لہذا اسے کہا گیا فاتحہ۔ فاتحہ فتح سے ہے، فتح یعنی کھولنا، فاتحہ یعنی کھولنے والا۔ پس فاتحۃ الکتاب جب کہا جاتا ہے یعنی کھولنے والی چیز، یعنی یہ ایسا سورہ ہے جو کتاب کو کھولتا ہے، یعنی اس کے بعد آپ کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ حمد کے بارے میں بہت ساری روایت ہے کہ اس کو فاتحۃ الکتاب کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس فاتحۃ الکتاب کا تذکرہ مثلاً فقہی روایت میں آیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی نماز صرف فاتحۃ الکتاب کے ذریعے سے مکمل ہو سکتی ہے، یعنی اگر نماز میں سورہ حمد نہ ہو تو یہ نماز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ بھی ایک لقب ہے اس کا، فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن، جو روایت میں آیا ہے۔ تیسرا نام جو اس کا ہے وہ ہے سبع المثانی۔ یہ بھی ایک اہم نام ہے جس کے اوپر بہت ساری روایتیں ہیں اور بہت سارے نام لیے جاتے ہیں۔ اس نام کو خداوند سبحان نے یعنی امتنان کی شکل میں پیش کیا، یعنی در واقع جب وہ پروردگار اپنی منت کا اظہار کرتا ہے اپنے رسول کے اوپر، تو اس منت کے اظہار کے لیے سبع المثانی کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے رسول ہم نے آپ کو سبع مثانی بھی دیا اور قرآن عظیم بھی دیا۔ اب یہ سبع من المثانی سے مراد کیا ہے، کون سی چیز ہے یہ سبع مثانی؟ اس بارے میں بہت ساری روایتیں آئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ائمہ معصومین سے، کہ یہ سبع مثانی سے مراد وہی سورہ حمد ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اور نبی اکرم کا قول بھی ہے فَأُفْرِدَ الْإِمْتِنَانُ عَلَيَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب، مجھ پہ منت رکھی پروردگار نے، مجھ پر احسان کیا کس کے ذریعے سے کہ مجھے فاتحۃ الکتاب دیا، مجھے پورا سورہ حمد دیا۔
وَجَعَلَهَا بِإِزَاءِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور اللہ نے اسے قرآن عظیم کے برابر قرار دیا۔ جہاں پہ پورے قرآن کی عظمت ہے وہاں پہ خود اس ایک چھوٹے سے سورہ حمد کی بھی عظمت برابر ہے۔ اور یہ جو لفظ سبعہ اس میں آیا ہے یعنی سبع مثانی، تو اس سے مراد بعض کہتے ہیں کہ یہ ان آیات کی طرف اشارہ ہے، چونکہ یہ 7 آیتیں ہیں لہذا سب سے مراد یہی 7 آیتیں ہیں۔ لیکن مجموعی طور پہ یہ ہے کہ سورہ حمد یہ عظیم معنوی ایک تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو دیا، لہٰذا اس کے ذریعے سے منت رکھی، یعنی احسان جتلایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اور لوگوں پر اور عوام پر اور عوام الناس اور انسانوں پر احسان جتلایا۔ کس کے ذریعے سے؟ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، جب فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے منت رکھی ہے اور احسان جتلایا ہے کس پر؟ لوگوں پر۔ کس کے ذریعے سے؟ کہ ان کے درمیان ایک نبی کو بھیجا، ان کے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا۔ لہذا دونوں صورتوں میں یعنی سبع مثانی یعنی سورہ حمد کے ذریعے سے خود رسول پر احسان ہوا اور رسول کی رسالت سے خود امت پر احسان ہوا، اور امت انسانیت کو در واقع یہ احسان انہیں ملا۔ چوتھا لقب جو اس سلسلے میں ہے وہ ہے شفا یا شافیہ۔ شافیہ بھی کہا جاتا ہے اور شفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم ان بیماریوں کے لیے ہیں جو انسان کی قلبی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان کے علاج کا درمان اور ان کے علاج کا ذریعہ قرآن ہے۔ لہذا جیسے قلبی بیماریاں کے جیسے انسان کی جہالت ہے، کینہ ہے، تعصب ہے، بخل ہے، خیانت ہے، کذب ہے، لالچ ہے، حرص ہے، اور اس طرح کی سینکڑوں جو خصلتیں ہیں، جو بری خصلتیں ہیں جو انسان کے قلب کو، انسان کے دل و دماغ کو کیا کر دیتی ہیں؟ خراب کر دیتی ہیں۔ لہذا پروردگار عالم جو کہ خود شافی مطلق ہے، یعنی مکمل طاقت ہے شفا دینے کی، لہذا خدا سبحان نے اس قرآن کو جو نازل کیا، چونکہ خود بھی شافی ہے لہذا جو بھی چیز اللہ سے صادر ہوتی ہے وہ بھی شفا بخش ہوتی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہوتا۔ لہذا قرآن میں فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، چونکہ خود ہی شافی ہے لہذا اس سے شفاعت نکلتی ہے، خود ہی رحمان ہے لہذا اس سے رحمت نکلتی ہے، رحمت چھلکتی ہے۔ لہذا ہم اللہ سے اور کچھ اور چیز صادر نہیں ہوگی، چونکہ خود نور ہے لہذا کلام بھی اس کا نور ہے، خود شافی ہے لہذا اس کا کلام بھی شفا بخش ہے، خود رحیم ہے لہذا اس کا کلام بھی رحمتوں سے مالا مال ہے۔ شفاء لما فی الصدور، اور کس کی شفا ہے؟ جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے، جو سینہ اور جو دل اور روح انسان کا مخدوش ہوتا ہے، انسان کا خراب ہو جاتا ہے، اس کے لیے بہترین شفا یا نسخہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ سورہ مبارکہ حمد بھی کیا ہے؟ وہ بھی اسی طرح سے، چونکہ برترین سورہ ہے اور روایات میں آیا ہے اس کا نام سورہ شفا بخش، یعنی شفا بخش سورہ جو قرآن کا ہے پورا وہ ہے سورہ حمد۔ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، روایت میں آیا کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حمد وہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُبْرَأُ الْحَمْدُ وَمَن لَّمْ يَبْرَأُهُ الْحَمْدُ لَّمْ يَبْرَأُهُ شَيْءٌ، یعنی جسے کوئی بھی چیز جسے سورہ حمد برکت نہیں دے سکتا، جسے سورہ حمد نجات اور شفا نہیں دے سکتا، لم یبرہ شیء، اسے دنیا کی کوئی بھی چیز شفا نہیں دے سکتی، اسے کوئی بھی چیز دنیا کی نجات نہیں دے سکتی۔ لہذا تلاوت جو سورہ حمد کی ہے وہ گرچہ اب دو طرح سے ہے یہ شفا بخشی،
اب اگر آپ سورہ حمد کی تلاوت کریں گے تو یہ انسان کے جسم اور انسان کا جو ظاہری سٹرکچر ہے اسے شفا دیتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی تلاوت حق کا کریں گے، یعنی اس پہ غور کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے، سورہ حمد کے جو مضامین ہیں ان مضامین پہ انسان عمل پیرا ہو، تو یہ اس کی جان اور اس کے روح کی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم خود ہی کہتا ہے کہ میں درمان ہوں، میں علاج ہوں، میں شفا ہوں۔ لہٰذا یہ شفا اسی صورت میں حاصل ہوگا جب انسان اس سے یہ شفا حاصل کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلہ امامت میں امام باقر علیہ السلام کا کلام ہے کہ من لم یبرأ الحمد، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ کلام ہے امام باقر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہل، رذالت اخلاقی کو معرف قرآن کے، معرف سورہ حمد کے ذریعے سے درمان نہ ہو سکا تو کوئی بھی دوسرا سورہ اس سے درمان نہیں دے سکتی۔ لہٰذا انسان کتنا بھی مزمل پڑھتے جائے، کتنا بھی سورہ یاسین پڑھتا جائے، کتنے بھی ختم انعامات کراتا جائے، لیکن اگر سورہ حمد کو اس سے درمان نہ ملا۔ اب درمان سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی اس علاج اور شفا سے مراد کیا ہے؟ شفا سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے عام میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حمد کی تلاوت کی یا اسے قلم سے لکھ کے کاغذ پر لکھا اور نسخہ بنا کے ہم نے اس کو مثلا پانی کی شیشی میں ڈال دیا اور پھر اس کے بعد پینے لگے، تو یہ تو ظاہر ہے اس کا، لیکن باطن اس کا کیا ہے؟ یہ تو ممکن ہے کہ ظاہری، اگر مثلا فرض کیجئے کسی کا شوگر لیول ہائی ہے یا کسی کو کوئی اور بیماری ہے، کوئی مثلا جسمانی اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں رہتا، چلو جسمانی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کو شفا ملے، لیکن قرآن فقط جسم کے لیے نہیں آیا، قرآن درمان ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن معالجہ ہے، کس کے لیے؟ روح کی اور روحانی بیماریوں کے لیے۔ لہٰذا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے فقط نسخہ پانی میں ڈالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ نسخہ جو پروردگار عالم نے سورہ حمد کی شکل میں عطا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یعنی انسان کو مبدأ اور آغاز کی بھی شناخت ہو، انسان کو معاد کی بھی شناخت ہو اور اس کا عقیدہ ہو، اور مبدأ سے معاد تک کے سفر کو طے کرنے کے لیے جو شیڈول اور جو منصوبہ پروردگار عالم نے ہدایت کا بنایا ہے اس پہ گامزن رہے، تب جا کے انسان اس معاد تک پہنچ سکتا ہے جو معاد حقیقی ہے، جس حقیقی معاد کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے کہ وہاں تک پہنچے۔ لہٰذا ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ یہ سورہ جو ہے یہ شافی اور یہ شفا دیتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے نام اور بھی، بہت سارے القاب اور بھی، ایک لقب جو ہے وہ اساس ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ روایت ابن عباس ہے کہ سورہ حمد اساس القرآن ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ایک نام ہے کہ وہ صلاۃ ہے، یعنی نماز، یعنی صلاۃ بھی ایسا کہا گیا ہے کہ حدیث قدسی میں آئے کہ پروردگار نے کہا کہ میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے بندے کو دے دیا اور ایک حصہ یعنی سورہ حمد کو، یعنی قسمت الصلاۃ ہے۔ یہ لفظ صلاۃ سے مراد یہاں پہ نماز نہیں ہے، بلکہ یہ صلاۃ سے مراد سورہ حمد، یعنی سورہ حمد کے جب آپ دو حصے کرو گے تو ایک حصہ مخصوص ہے جس میں تحمید ہو رہی ہے، جس میں تمجید ہو رہی ہے پروردگار کی، وہ مخصوص ہے پروردگار کی ذات سے، اور دوسرا حصہ جس میں ہم درخواست کرتے ہیں عبادت کی، استعانت کی، رہنمائی کی، ہدایت کی، وہ مخصوص ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا یہ بھی ایک نام ہے۔ ایک اور نام جو بتایا گیا وہ ہے الکافیہ، کافی ہونا یا وافی ہونا۔ اسی طرح سے ایک اور ہے مناجات یا تفرید، اور ایک اور نام جو ہے وہ کنز ہے۔ کنز سے مراد کنز یعنی خزانہ، عرشی خزانہ جو پروردگار نے اس امت کو دیا ہے، جیسے روایت میں آیا ہے کہ وَأَعْتَيْتُ أُمَّتِكَ كَنْزًا مِّن كُنُوزِ عَرْشِي، یا اوتیت امتک، یا اس طرح سے آپ پڑھیے یا مجہول کی صورت میں پڑھیے کہ تیری امت کو
کیا دیا گیا یا میں نے تیری امت کو کیا دیا، وہ کنز دیا. کنز یعنی خزانہ، ایسا بے بہاس خزانہ جو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے فاتحۃ الکتاب. وہ فاتحۃ الکتاب ہے. ایک اور لقب جو ہے وہ نور ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، لہٰذا جو کلام اس سے صادر ہوگا وہ بھی نور ہے. لیکن کس کے لیے؟ ان ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے، ان تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے جو انسان اور انسانی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. دو طرح کی تاریکیاں ہیں. ایک تاریکی انسان کے دل کے اندر پائی جاتی ہے، انسان کے سینے کے اندر پائی جاتی ہے، اور ایک تاریکی جسے ہم ظاہری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جو سماج میں پائی جاتی ہے. ان سب کے لیے کیا ہے؟ نور ہے. لہذا فرمائے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونورا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتاب نازل کی، جو بھی کلام بھیجا، کسی بھی نبی کو دیا، اسے نور بنا کے دیا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، کہ میں نے انجیل دی ہے مثلا حضرت عیسیٰ کو تو اس میں بھی نور ہے. میں نے تورات دی ہے حضرت موسیٰ کو تو اس میں بھی نور اور ہدایت ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. اور اسی طرح سے فرمائے کہ تم ایمان لے آؤ کس پر؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پہ، اور اس نور پہ جو میں نے نازل کیا. یہ نور کیا ہے؟ یہ نور قرآن ہے. اور ہدف کیا ہے اس سے؟ یعنی اللہ نور، اللہ کا کلام بھی نور، اور اس نورانی کلام کو انسان کے اس تاریکی معاشرے میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یعنی اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو ظلمتوں اور تاریکیوں سے نجات دیا جائے، اسے نور کی طرف لے جایا جائے. لہذا یہ خلاصہ، یہ سورہ جو ہے یہ نور کا خلاصہ ہے اور یہ نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ایک اور صفت بھی ہے جیسے تعلیم المسئلہ بھی اسے کہا جاتا ہے، یا الحمد الاولی یا حمد القصویٰ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اسے حمد، دعا، شکر وغیرہ اس طرح کے بہت سارے القاب ہیں کہ جو القاب اس بارے میں بیان کیے جاتے ہیں. اور یہ القابات فقط اس غرض سے ہے کہ انسان ان کی طرف آئیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرے. لہٰذا ہم نے یہاں پہ مختصر طور پہ یہ چیزیں بیان کی کہ انسان اس سے آگاہ ہو کہ اگر فاتحۃ الکتاب کہا گیا ہے تو اس کو بھی ایک جہد سے کہا گیا ہے. یعنی قرآن کے معارف، مختلف حصے ہیں قرآن معارف کے، ان مختلف حصوں میں مثلا ایک حصے کو کسی ایک جہد سے نام دیا گیا ہے، دوسرے حصے کو کسی اور جہد سے نام دیا گیا ہے، اور یہ مختلف نام اور القاب یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. تو یہ ایک بحث تھی جو آج آپ کی خدمت میں عرض کی. یہ بحث بہت ہی اہم بحث ہے کہ انسان اس کو سمجھے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پر چلنے کی اور قرآن پر گامزن رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا درس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، چونکہ اگلا درس جو شروع ہوگا وہ نزول کے بارے میں ہوگا کہ آخر اس کا جو نزول ہے یہ سورہ کہاں پہ نازل ہوا ہے اور اس میں کتنی آیتیں ہیں، اور اس کے جو مجموعی طور پہ عمومی محور ہے اس سورہ کے، وہ عمومی محور کیا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو راہ قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.